الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکا ما نویت یا یزید ولکا ما اخذت یا معن رواہ البخاری۔ حضرات، نیت کے تعلق سے آپ کے سامنے حدیثیں پیش کی جا رہی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں ایک واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دینار صدقے کے لیے نکالے اور وہ ان کو لے کر کے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی میں جا کر کے انہوں نے حضرت یزید نے وہ صدقے کے پیسے، وہ درہم اور دینار ایک آدمی کو دیا مسجد کے اندر، اور کہا کہ جو کوئی مستحق یا غریب آدمی آئے آپ یہ صدقہ یا جو دینار ہے آپ اس کو دے دیجیے۔ یہ کہہ کر کے حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ اس کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں، معن جس کا نام تھا، وہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی سے اپنی ضرورت کا تذکرہ کیا کہ میں غریب ہوں یا مجھے پیسے کی سخت ضرورت ہے۔ وہ آدمی جو ہے جس کو ان کے باپ پیسہ دے کر کے گئے تھے، انہوں نے وہ پیسہ حضرت معن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اب بیٹا پیسہ لے کر کے جب گھر پہنچتا ہے اور کہتا کہ ایسی ضرورت تھی مجھے اور میں مسجد میں جا کر کے فلاں آدمی سے کہا تو اس نے مجھے ایسے کچھ درہم اور کچھ پیسے دیے۔ باپ کو غصہ آ گیا کہ وہ پیسہ میں دے کر کے آیا وہ تم ہی لے کر کے آ گئے ہو۔ دونوں میں بحث ہونے لگی کہ تم کو نہیں لانا چاہیے تھا، میں تو کسی اور دوسرے آدمی کو دینے کے لیے میں سوچا تھا۔ یہ بحث باپ اور بیٹے میں ہوتی ہے تو حضرت معن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گیا اور میں نے جا کر کے وہاں اپنا ماجرا اور حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ جھگڑا، باپ اور بیٹے کا جھگڑا، جا کر کے میں نے نبی کے سامنے پیش کیا۔ تو جب میں نے یہ واقعہ بتایا کہ میرے باپ لا کر کے مسجد میں رکھ کر کے گئے، ان کی نیت تھی کسی غریب آدمی کو، میں ضرورت مند تھا اور میں لے کر کے گیا استعمال کرنے کے لیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ حدیث سنیے، لکا ما نویت یا یزید، اے یزید تم نے جس نیت سے اللہ کے راہ میں دینے کے لیے تم نے سوچا تھا نا، تم کو تمہاری نیت کا ثواب مل گیا، ختم۔ کیونکہ نیت کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو نیت کی وجہ سے تمہارا ثواب تم کو مل گیا۔ اور فرماتے ہیں وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ، اور اے معن بن یزید تم نے جو لیا نا وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اگر بیٹا غریب ہے یا ضرورت مند ہے، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو باپ صدقہ کا مال جو ہے وہ اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے۔ یہ حدیث سے علماء نے بیان کیا ہے۔ اس واقعے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے آدمی کو اس کی نیت کا ثواب ملتا ہے۔ ان کی نیت کیا تھی؟ ہم اس پیسے کو، اس دینار اور درہم کو کسی میں تقسیم کریں گے، اور انہوں نے اس نیت سے جا کر کے مسجد میں دے دیا
اب وہ پیسہ واپس ان کا بیٹا ہی لے کر گیا تو کیا ہوا؟ ان کو ثواب مل گیا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مالدار آدمی کچھ پیسے لے کر کے رات میں نکلتا ہے کسی غریب مجبور آدمی کو دینے کے لیے، تو ایک مالدار آدمی سے ملاقات ہو جاتی ہے، سمجھتا ہے کہ یہی سب سے غریب ہے، سب سے پریشان ہے، وہ چھپے طور سے خفیہ طور سے دے کر کے چلاتا ہے، اور صبح کو پھر جب خبر نکلتی ہے کہ کسی نے فلاں مالدار کو بڑا پیسہ دے دیا، یہ آدمی پریشان ہے، پھر دوسری رات کے اندھیرے میں جاتے ہیں اور پیسہ دینے کے لیے، تو چور لوگ چوری کر کے واپس آتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مجبور لوگ ہوں گے اور چور کو پیسہ دے کر چلے آتے ہیں۔ پھر صبح خبر ہوتی ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے اللہ کسی مجبور اور محتاج کو دینے کی نیت کیا تھا میں نے۔ پھر اس کے بعد تیسری رات نکلتے ہیں کچھ پیسہ لے کر کے، تو اس بار ایک بدکار اور زانیہ عورت سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کو دے کر چلے آتے ہیں۔ یہ واقعہ جو پیش آیا ان کی زندگی میں کہ جان بوجھ کر کے انہوں نے نہ کسی مالدار کو، نہ چور کو، نہ بدکار عورت کو نہیں دینا چاہتا۔ ان کی نیت کیا تھی؟ کیونکہ چھپے طور پر صدقہ خیرات کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ ایسا کر رہے تھے۔ لیکن جب تینوں بار ایسا ہوا تو بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں، یا کسی عالم نے، یا اس وقت کے جو نبی تھے انہوں نے بتایا کہ آپ کو جو صدقہ اور خیرات کرنے کی نیت تھی نا، اس نیت کی وجہ سے آپ کو ثواب مل چکا ہے، ثواب مل چکا ہے آپ کو، آپ گھبرائیں نہیں۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مالدار آدمی کو بھی سبق ملے کہ ہم کو بھی لوگوں میں خرچ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ چور لوگ آپ کے پیسے کی وجہ سے چوری کرنا بند کر دیں، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بدکار عورت ان پیسوں کی وجہ سے وہ اپنی بدکاری کو سے بند کر لے، بدکاری سے توبہ کر لے۔ تو یہاں کیا بتانا ہے کہ دیکھیے نیت کا اثر ہماری زندگی پر کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر عمل میں اخلاص اور نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق